آج کی یہ محفل دین حق کانفرنس اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے۔ آپ نے مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے خطبہ، علماء، دانشور، شعراء کو ان کے ملفوظات اور کلام کے ساتھ سماعت کر لیا ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب ہوگا۔ ابھی ہمارے نقیب محفل میرے لیے بہت بڑے بڑے جملے فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گمان کی لاج رکھے، اور اللہ پاک اس مخلص بھائی کے جملوں کو میرے حق میں دعا بنا کر کے قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ سننے سنانے کے موڈ میں یہاں پر موجود ہے، اور میں بہت لمبی کوئی گفتگو نہیں کر کے مختصر گفتگو، کیونکہ حضرت تشریف لانے والے ہیں اور میرے بعد بھی محفل جاری رہے گی، اس لیے وقت کا خیال کرتے ہوئے تھوڑی دیر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امید ہے کہ آپ سب بھرپور توجہ سے سنیں گے، اس لیے کہ آپ لوگ اپنا آرام، اپنی نیند، اپنا گھر سب کچھ قربان کر کے محفل میں آئے ہیں۔ تو محفل میں آنے کا مقصد نہ سیر و تفریح ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ ہول ہپاڑ ہے، بلکہ محفل میں آنے کا مقصد اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سننا ہے، اور اس نیت سے سننا ہے کہ ہمارے آقا کے فرامین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سنیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اور اس کے بعد کی ایک زندگی ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا ختم، دنیا سے ہم جائیں تو ہم ختم نہیں ہو جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد ہم مٹ نہیں جائیں گے، مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہو جائیں گے۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے، یہ دین حق کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے، یعنی کہ ہم سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کبھی ہم عالم ارواح میں تھے، پھر ہم باپ کی پشت میں تھے، پھر ہم ماں کے پیٹ میں تھے، پھر ہم دنیا میں ہیں، پھر اس کے بعد قبر کے پیٹ میں جائیں گے، پھر اس کے بعد میدان محشر میں رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، اور اس کے بعد پھر دو ٹھکانے ہیں، منزل دو ہے، اس کا انتخاب ہمیں کرنے کے لیے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آخرت کی دو منزل ہے، ہمارا سفر عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا سفر علم الہی سے شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور دو منزلیں ہیں، اور چننا ہمیں ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے نہ جمادات کی طرح یعنی پتھر اور کنکروں کی طرح اللہ نے بالکل مجبور نہیں بنایا، اور اللہ نے نہ بالکل انسان کو مختار کل بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسان کو اختیار دیا، عقل دی، سوجھ بوجھ دی، اور دو منزلیں اس کے سامنے رکھ دی۔ اے انسان، آخرت میں تیری دو منزلیں ہیں، منزل تم نے چننا ہے، منزل تم نے سلیکٹ کرنا ہے، منزل تم نے مقرر کرنا ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ اب آئیے، ان دونوں منزلوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کو جنت کہتے ہیں جہاں آرام ہی آرام ہے، ایک کو جنت کہتے ہیں جہاں جو مانگو گے بلکہ مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی، صرف سوچ لو گے تو وہ چیز حاضر کر دی جائے گی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حوروں کی بات اپنی جگہ، غلما کی بات اپنی جگہ، شیر و شربت کی بات اپنی جگہ، نہروں کی بات اپنی جگہ، درختوں کی بات اپنی جگہ، طوبا کی بات اپنی جگہ، چرند پرند کی بات اپنی جگہ، جنت کے محلوں کی بات اپنی جگہ۔ ہم عشق کے بندے ہیں، ہمارے لیے تو یہ ہے کہ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہونے والا ہے۔ یہاں بے دیکھے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں جنت میں بار بار ان کا دیدار کریں گے۔ میرے امام کہتے ہیں شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے، شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر
کر کی ہے، اللہ اکبر، تو آقا کا دیدار جنت میں ہوگا۔ اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ اکبر، صرف رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، جسے جنت کہتے ہیں اس میں اللہ کا بھی دیدار ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو خدا کا دیدار کرو گے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، یہ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، حضور کتنے خوبصورت ہیں، حضور کتنے حسن والے ہیں، اندازہ کرو جنت میں کیا مزے ہوں گے مومنوں، کہ رسول اللہ کے حسن کا یہ عالم ہے تو اللہ کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ انسان جنت میں اللہ کا دیدار کر، اس لیے جنت کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اور اس کے بعد دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم، دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اب یہ جنت اور جہنم، میں نے جنت کی ایک ہلکی سی آپ کے سامنے اس کی تصویر پیش کر دی، اشارہ پیش کر دیا۔ اس مومن کے لیے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ رسول اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا۔ اور ایک بات صرف رسول اللہ کا نہیں بلکہ غوث اعظم، غریب نواز، اللہ والوں کا، ولیوں کا، صحابہ کا دیدار ہوگا۔ اگر آپ کے ماں باپ بھی جنتی ہے، آپ کی اولاد بھی جنتی ہے، تو اللہ پاک سارے کنبے کو ملا دے گا۔ بلکہ ایک بات یہ بھی بتاؤں، یہاں رسول اللہ کی محفل سجاتے ہو، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی۔ عنوان کی طرف جانے سے پہلے حضور کی نعتیں پڑھتے ہو، آقا پہ سلام پڑھتے ہو، میلاد کی محفلیں کرتے ہو، سرکار کے نام پہ مر مٹنے کی باتیں کرتے ہو، آقا کے نام پر اللہ اکبر سب کچھ تک دینے کی بات کرتے ہو۔ جنت میں کون کس کے ساتھ رہے گا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے، بڑے متفکر تھے۔ آقا نے پوچھا ثوبان، آخر تجھے فکر کس بات کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے بغیر رہ نہیں پاتا، آپ کے بغیر گھر جاتا ہوں تو بے چین ہوتا ہوں، گھر کی چار دیواری میں دل نہیں لگتا، بے قرار ہو جاتا ہوں، تڑپ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، جب یہاں آپ کے بغیر نہیں رہ پاتا تو جنت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ تو میرے آقا، ہم آپ کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ، محبت ہی کی وجہ سے تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو آقا فرماتے ہیں اے ثوبان، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، المرء مع من حبا، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ ارے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ رہے گا۔ تو ایک منزل ہے جنت، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد دوسری منزل ہے جہنم۔ اب جہنم کا ذکر تھوڑا سا سنیں اور اس کے بعد سلیکٹ کرنا ہے کس کی طرف جانا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جہنم کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، یہاں پر لوگ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، من مانی زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں ہزاروں کا مجمع ہے، اگر کسی کا ہاتھ اٹھایا جائے، بتاؤ بھائیو کون کون عشاء پڑھ کر کے آیا ہے؟ یا اگر نہیں پڑھی ہے تو جانے کے بعد عشاء پڑھنے کا کس کا ارادہ ہے؟ کتنے ہاتھ اٹھیں گے آپ جانتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں ہاتھ، اس لیے کہ رسول اللہ کی امت کو یہاں ذلیل کرنے نہیں بلایا گیا۔ مسلمان کی عزت، مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے افضل کر دی گئی ہے، مسلمان کی حرمت کعبۃ اللہ سے بڑھا دی گئی ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر ذلیل نہیں کروانا، لیکن صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتاؤ تو صحیح، نماز نہ پڑھو اور اس کے بعد جنت کا خواب دیکھو۔ یہ علماء کرام میری پشت پر موجود ہے میرے بھائیوں۔ ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے آخر یہ مولوی لوگ اتنا نماز پر زور کیوں دیتے ہیں؟ تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں میرے بھائی، مولوی کی کیا حیثیت ہے، ہم کیوں زور دیں؟ اس پر مولا نے زور دیا ہے۔ پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم ایک مرتبہ، کسی عبادت کا حکم 2 مرتبہ، کسی عبادت کا حکم 3 یا 4 مرتبہ، لیکن نماز ایسی عبادت ہے، یاد رکھنا، جملے پر توجہ کرنا۔ اپنے جوانوں سے میں کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، واللہ میں کوئی خطاب اور تقریر کے لیے آیا بھی نہیں، اور نہ میں کوئی باضابطہ خطیب ہوں، نہ میں کوئی خطابت کا فن جانتا ہوں، صرف ٹوٹا ہوا دل لے کر اپنی قوم کے جوانوں کے
کے سامنے دل کا درد لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والو اپنے آپ پہ رحم کرو اور اپنے آپ پہ رحم کر کے سوچو کہ اللہ رسول کا فرمان کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرامین کیا ہے۔ پورے قرآن میں میرے اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ جس عبادت کا حکم کم و بیش 700 مرتبہ دے، اس نماز سے کتنے غافل ہے؟ مسلمانوں کا 95% طبقہ یعنی 95% حصہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز کے حوالے سے بالکل غافل ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ مولانا ہم نماز نہیں پڑھ کے بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھنا میرا عقیدہ یہ ہے، اللہ چاہے تو سب کو داخل کر دے، لیکن اس کا قانون بھی تو ہے، اس کا اعلان بھی تو ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ قرآن کی ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے نیکوں کے لیے جنت ہے اور فساق اور فجار یعنی پاپی اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، کوئی سود کے حرام دھندے کر رہا ہے، کوئی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے۔